محترم ناظرین، ہر قوم کی پہچان اس کی تاریخ سے ہوتی ہے۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ہم کون تھے، ہماری وراثت کیا ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہمیں کہاں جانا ہے۔ یہ تاریخ صرف گزرے ہوئے دنوں کی کہانی نہیں ہے، یہ ہماری شناخت ہے، ہماری طاقت ہے اور ہماری ذمہ داری ہے۔ آئیے ذرا تاریخ اسلام کے اوراق پلٹتے ہیں، جہاں کردار بنتے تھے اور دنیا کی قیادت کی جاتی تھی۔ جب دنیا تاریکی میں بھٹک رہی تھی، تب اسلام نے علم کا چراغ روشن کیا تھا۔ یہ وہی تاریخ ہے جس نے غلاموں کو انسان بنایا، عورتوں کو عزت اور حقوق دیے، یتیموں کو سہارا دیا، کمزوروں کو طاقت دی، اور دنیا کو یہ پیغام دیا کہ انسان کی قدر رنگ، نسل اور دولت سے نہیں بلکہ اخلاق، کردار اور تقویٰ سے ہوتی ہے۔ یہ وہی تاریخ ہے جہاں بدر کے دن ایمان غالب آیا اور فتح مکہ کے دن انتقام نہیں بلکہ معافی لکھی گئی۔ چاہے عراق میں قادسیہ ہو یا شام میں جنگ یرموک، ہر میدان میں مسلمانوں نے جنگیں تو جیتی، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ انسانیت کا دل بھی جیتا۔ مسلمانوں نے بے قصوروں کے خون کا ایک قطرہ بھی زمین پر گرنے نہیں دیا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ میدان ہو یا سمندر، ہر جگہ کامیابی اور کامرانی نے مسلمانوں کے قدموں کا بوسہ لیا۔ ڈاکٹر اقبال کے شعر کا پہلا مصرع، دشت و دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، یہ محض ایک مصرع نہیں ہے بلکہ ہماری تاریخ کا جیتا جاگتا منظرنامہ ہے۔ جب حضرت سعد بن ابی وقاص نے ایران کے کیپٹل مدائن کو فتح کرتے وقت اپنے گھوڑے دجلہ کے پانیوں میں اتار دیے اور موجوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھے، جب عقبہ بن نافع مراکش کے ساحل تک پہنچے اور اٹلانٹک اوشن کے کنارے کھڑے ہو کر آپ نے اپنے گھوڑے کو پانی میں دوڑا دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کی کہ یا اللہ، اگر یہ سمندر حائل نہ ہوتا تو میں تیرے دین کے پرچم کو اور آگے تک لے جاتا۔ جبھی تو ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں، دشت و دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ایمان کے جذبے کے ساتھ جب دنیا فتح کرنے کا ارادہ کر لیا تو سامنے میدان ہو یا سمندر، سب کو مسخر کرتے ہوئے آگے بڑھتے نکل گئے۔ ناظرین، آج دنیا میں جب بھی علم اور ترقی کی بات ہوتی ہے تو پوری دنیا یورپ اور امریکہ کی طرف دیکھتی ہے، لیکن یاد رکھیں ایک وقت ایسا بھی تھا جب علم و ہنر، تہذیب و ثقافت اور ترقی میں ہماری مثال دی جاتی تھی۔ ہم وہی امت تھے جس نے بغداد میں ہاؤس آف وزڈم یعنی بیت الحکمہ قائم کیا، جہاں ہندوستان، یونان اور فارس کے علوم کو محفوظ کیا گیا، جہاں الجبرا، میڈیکل سائنس، ایسٹرونومی، ایسٹرولوجی اور کیمسٹری نے نئی دنیا کی بنیاد رکھی۔ ٹھیک اسی ٹائم اندلس کے قرطبہ کی بات کریں تو اس زمانے میں قرطبہ پورے یورپ میں اپنے علم کی روشنی پھیلا رہا تھا۔ جہاں عبد الرحمن ثالث کے دور میں قرطبہ کی عظیم الشان لائبریری میں ایک وقت میں 4 لاکھ سے زائد کتابیں موجود تھیں، جبکہ اس وقت یورپ کی لائبریریوں میں چند 100 کتابیں بھی مشکل سے ملتی تھیں۔ قرطبہ کی روشنی نے یورپ کی تاریکی کو چیر دیا تھا۔ یورپ کے بڑے بڑے بادشاہ اپنے شہزادوں کو تعلیم کے لیے قرطبہ بھیجتے تھے تاکہ وہ علم، تہذیب اور سلیقہ سیکھ سکیں۔ یہ وہی دور تھا جب عباسی خلیفہ ہارون رشید نے جرمن کے بادشاہ شارلیمان کو ایک گھڑی تحفے میں بھیجی تھی، جس کی ٹک ٹک اور گھنٹیوں کی آواز نے پورے یورپ کو حیرت میں ڈال دیا تھا۔ ناظرین، یہ وہ وقت تھا جب پوری دنیا ہماری ایجادات کو دیکھ کر حیران رہ جاتی تھی۔ ہم وہی مسلمان ہیں جن میں ابن سینا، الخوارزمی، رازی اور البیرونی پیدا ہوئے، جن کی کتابیں صدیوں تک یورپ کے جامعات میں پڑھائی جاتی رہیں۔ یہ وہی دور تھا جب الخوارزمی نے الجبرا کی بنیاد رکھی۔ آج پوری دنیا میں الگوریدم کا لفظ استعمال ہو رہا ہے۔ انٹرنیٹ، نیٹ ورکنگ، اے آئی سب اسی پر کام کر رہے ہیں، لیکن ہم میں سے کتنے ایسے مسلمان ہیں جنہیں پتہ ہے کہ الگوریدم یہ الخوارزمی کے نام سے نکلا ہے؟ دنیا اس نام کو روزانہ ہزاروں لاکھوں بار استعمال کر رہی ہے، اور ہم ہیں کہ اپنے مسلم سائنسدانوں سے بے خبر ہیں۔ ہم وہ تھے جنہوں نے دنیا میں سب سے پہلے انسان کے پرواز کے خیال کو عملی جامہ پہنایا۔ 9 سینچری میں اندلس کے عباس ابن فرناس نے آرٹیفیشل پر تیار کیے اور بلندی سے چھلانگ لگا دی۔ ناظرین، یہ دنیا میں پہلی بار تھا جب کسی نے انسان کے پرواز کو عملی جامہ پہنایا۔ آج جب جہاز بادلوں کو چیرتے ہوئے آسمانوں سے باتیں کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ انسان کے ہوا میں اڑنے کے تصور کا پریکٹیکل بھی ایک مسلم سائنسدان نے کیا تھا۔ ناظرین کرام، یہ ہماری تاریخ ہے، مگر یاد رکھیں تاریخ صرف ماضی کا فخر نہیں بلکہ یہ ایک ذمہ داری ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ جب تک ہم علم، کردار اور مقصد سے جڑے رہے تو پوری دنیا میں تہذیب و ثقافت، علم و سائنس میں ہماری مثال دی جاتی تھی، لیکن جب ہم ان تمام چیزوں سے دور ہوئے تو آج ذلت و رسوائی نے ہمیں ہر طرف سے گھیر رکھا ہے۔ آج ضرورت ہے کہ ہم اپنی تاریخ کو صرف یاد نہ کریں بلکہ اسے زندہ کریں، علم کے ذریعے، اخلاق کے ذریعے، کردار کے ذریعے۔ اسی پیغام کو ڈاکٹر اقبال نے اپنے انداز میں کہا تھا، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آج وہ قومیں بھی اپنی تاریخ پر فخر کر رہی ہیں جن کی تاریخ میں تاریکی اور اندھیرے کے سوا کچھ نہیں ملتا، لیکن اتنی شاندار تاریخ رکھنے والے مسلمان آج اپنی تاریخ سے مکمل طور پر غافل ہیں۔ ہماری تاریخ میں ایک طرف
حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عظیم الشان خلیفہ موجود ہیں جن کی فتوحات اور نظام حکومت کے سامنے سکندر اعظم یونانی اور چنگیز خان جیسے فاتحین بھی کمتر نظر آتے ہیں۔ ہمارے پاس حضرت خالد ابن ولید، سلطان صلاح الدین ایوبی اور سلطان محمد فاتح جیسے ہیروز موجود ہیں جن کے کارنامے آج بھی تاریخ کے اوراق میں زندہ ہیں، جن کی فتوحات اور کارناموں کو دیکھ کر اقبال کا وہ شعر یاد آتا ہے، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی۔ ہمیں ضرورت ہے کہ اپنی نسلوں کو اپنے اس عظیم وراثت سے آگاہ کریں، اپنے تعلیمی اداروں میں اسلامی تاریخ کو شامل کریں، اپنے جلسوں میں اور ممبر و محراب سے تاریخ اسلام کی عظمت کو بیان کریں، اور صرف بیان نہ کریں بلکہ اسے سمجھیں اور اپنی زندگیوں میں اتاریں۔ میں اپنی ماؤں اور بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو جھوٹی جادوئی کہانیاں سنانے کے بجائے تاریخ اسلام کے سچے ہیروز کے واقعات سنائیں، انہیں حضرت سعد ابن ابی وقاص، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، عقبہ بن نافع، عمر ابن عاص اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے واقعات سنائیں تاکہ ان کے دلوں میں خودی، غیرت اور مقصد کی آگ روشن ہو۔ انہیں بتائیں کہ کیسے محمد ابن قاسم نے 711 عیسوی میں سندھ فتح کیا اور یہاں عدل و انصاف کی مثال قائم کی۔ انہیں بتائیں کہ کیسے طارق بن زیاد نے 712 میں اسپین میں قدم رکھا اور پہلی بار یورپ میں اسلامی جھنڈا نصب فرمایا۔ ہماری ماؤں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو بتائیں کہ کیسے قتیبہ بن مسلم نے سینٹرل ایشیا میں فتوحات کے ذریعے بادشاہ چین کو جھکنے پر مجبور کر دیا، اور انہیں بتائیں کہ کیسے سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ کی فتح کے وقت ناممکن کو ممکن بناتے ہوئے کشتی کو خشکی پر چلا کر تاریخ کا دھارا موڑ دیا۔ محترم ناظرین، اپنی نئی نسل کو بتائیے کہ وہ صرف ماضی کے وارث نہیں بلکہ مستقبل کے معمار بھی ہیں، کیونکہ جو قوم اپنی تاریخ کو بھول جائے وہ دوسروں کی تاریخ کا حاشیہ بن جاتی ہے۔ اسی مقام پر ڈاکٹر اقبال ہمیں جھنجھوڑتے ہوئے پوچھتے ہیں، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ یہ سوال ہر مسلمان سے ہے، ہر طالب علم سے ہے اور ہر باشعور فرد سے ہے۔ ناظرین، اگر آج ہم نے اس سوال کا جواب اپنی عملی زندگی سے دے دیا تو یقین جانیں تاریخ اسلام صرف ماضی کی کتاب نہیں رہے گی بلکہ ایک بار پھر زندہ حقیقت بن کر دنیا کی رہنمائی کرے گی۔ جزاکم اللہ خیرا۔